الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے اسلام میں اذان اور مؤذن کی اہمیت اور ہماری ذمہ داریاں. اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے. اذان اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے. اذان اسلام کی پہچان ہے. اذان کی اہمیت، اذان کی عظمت مسلم ہے. اذان کی اہمیت، عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اذان دینے والے مؤذن کی قدر بھی ہونی چاہیے. اذان دینے والے مؤذن کا مقام بھی بہت اونچا ہے. قرآن مجید کی آیت میں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب آپ اذان دے کر لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف بلاتے ہیں، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا منافق لوگ، کافر لوگ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ لوگ اذان کو مذاق سمجھتے ہیں، اذان کو مذاق بناتے ہیں. لعبا اذان کو کھیل تماشا بناتے ہیں. آگے آیت میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس واسطے کہ ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اذان کتنی بڑی نعمت ہے، نماز کتنی بڑی دولت ہے، اسلام کتنا عظیم انعام ہے بندوں کے لیے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ دعا إِلَى اللَّهِ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ بہترین بات، بہترین قول، بہترین دعوت اللہ نے اس آیت میں جو بیان فرمایا ہے، اذان بہترین بات ہے، بہترین قول ہے، اذان بہترین دعوت ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے مؤذن کی فضیلت بیان فرمائی ہے. حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اذان دینے والے مؤذن لوگ، چاہے کسی مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو،
چاہے وہ مکے کا مؤذن ہو، چاہے وہ مسجد نبوی کا مؤذن ہو، چاہے وہ مسجد اقصی کا مؤذن ہو، چاہے وہ شہر کے مسجدوں کا مؤذن ہو، چاہے وہ گاؤں دیہات کی بستیوں کا مؤذن ہو، چاہے وہ اس مسجد کا مؤذن ہو، کسی بھی مسجد کا مؤذن کیوں نہ ہو، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، اذان دینے والے مؤذن لوگوں کی گردنیں کل قیامت کے دن لمبی ہوں گی۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے مؤذن لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ کل قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن لوگوں کی گردنیں لمبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اذان دینے والے مؤذن لوگوں کی گردنیں لمبی ہوگی اور لوگوں کی گردنیں چھوٹی ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرات محدثین نے بہت سارے مطلب بیان کیے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن لوگوں میں سب سے اعلیٰ، ممتاز، بڑے حیثیت والے جو لوگ ہوں گے وہ اذان دینے والے مؤذن لوگ ہوں گے۔ دوسرا مطلب حضرات محدثین بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن لوگ ثواب میں، نیکیوں میں لوگوں سے بہت آگے آگے رہیں گے، اس واسطے کہ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ایک شخص مسجد میں آیا، آ کر کے اس نے اذان دی، لوگوں کو بلایا، اس کے بلانے پر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مؤذن کی آواز سن کر جتنے لوگ مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، وہ پورا ثواب اذان دینے والے مؤذن کے حق میں ہوگا، اور نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مؤذن کی آواز سن کر مسجد نہ بھی آئے تب بھی حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذان دینے والے مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، شجر ہو، پتھر ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ساری چیزیں کل قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے کہ فلاں بندہ فلاں مسجد کا مؤذن تھا، ایمان کی گواہی دیں گے۔ کل قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن لوگ ثواب میں، نیکیوں میں سب سے آگے آگے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا ثواب زیادہ ہے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہے، وہ اکڑ کر کے چلے گا، وہ گردن اٹھا کر کے چلے گا۔ محدثین نے ایک مطلب یہ بیان فرمایا۔ تیسرا مطلب حضرات محدثین فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ امید، یعنی کہ میرے حق میں بہتر فیصلہ ہوگا، میرے حق میں اچھا فیصلہ ہوگا، میرے حق میں جنت کا فیصلہ ہوگا، یہ امید، ایسی امید کل قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ یہ بات پیدا ہوگی یا اللہ میں تیرے گھر کا خادم رہا، میں تیرے گھر کا نوکر رہا، میں تیرے گھر میں اذان دیتا رہا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے معاف فرما کر جنت دیں گے۔ یہ امید دلوں میں پیدا ہوگی مؤذن لوگوں کے دلوں میں۔ اس امید پر کل قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن لوگ گردن اٹھا اٹھا کر کے دیکھیں گے اللہ کی طرف۔ محدثین نے ایک مطلب یہ بیان فرمایا۔ چوتھا مطلب محدثین بیان فرماتے ہیں بندہ کل قیامت کے دن اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگا، لیکن اذان دینے والے مؤذن لوگ اپنے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے اعمال پر شرمندہ ہوتا ہے وہ گردن نیچے جھکا جھکا کر کے چلتا ہے،
اور اذان دینے والے مؤذن لوگ اپنے اعمال پر شرمندہ نہیں ہوں گے، وہ گردن اٹھا اٹھا کر کے چلتا ہے۔ محدثین نے ایک مطلب یہ بیان فرمایا۔ پانچواں مطلب حضرات محدثین بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو دکھانے کے لیے واقعتاً اذان دینے والے مؤذن لوگوں کی گردنیں لمبی کریں گے، یعنی کہ اونچی جگہ پر بٹھائیں گے۔ یہ مختلف مطلب ہے جنہیں حضرات محدثین بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ شہر گاؤں میں رہنے سے زیادہ کھیت کھلیان میں جنگل میں رہنا پسند کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید تم کھیت کھلیان میں جنگل میں رہنا پسند کرتے ہو؟ آگے حضور نے فرمایا، ابو سعید کھیت میں بھی جنگل میں بھی نماز کے لیے اذان کہو، فرفع بلند آواز سے کہو۔ جنگل میں کون ہے نماز کو آنے والا؟ حضور فرماتے ہیں ابو سعید اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، شجر پتھر درخت کوئی بھی چیز ہو، کل قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان مکمل دعوت ہے۔ اذان کے بعد کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة۔ اذان مکمل دعوت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ثلاثۃ، تین لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جن کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے امامت کی، نماز پڑھایا۔ دوسرا وہ شخص ہے اذان دینے والا مؤذن، کل قیامت کے دن مؤذن کو بھی اللہ رب العزت نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے حقوق اللہ کو بھی پورا کیا، حقوق العباد کو بھی پورا کیا، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، اس امت کے مفتی اعظم ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے متعلق نبی نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود اگر میری طرف سے کوئی بات نقل کرے بلا شک و شبہ مان لیا کرو، کوئی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی کیا فرماتے ہیں، لو کنت مؤذنا، اگر میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا یہ میرے لیے بہت اچھا ہے، چاہے میں نفل حج کرنے کے لیے نہ چلے جاؤں، چاہے عمرہ کرنے کے لیے نہ چلے جاؤں، چاہے جہاد میں اللہ کے راستے میں نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ وہ ذمہ داری جو اللہ نے مجھے دی ہے، اذان دینے کی جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا، چاہے میں حج کرنے کے لیے، نفل حج کرنے کے لیے نہ چلے جاؤں، عمرہ کرنے کے لیے نہ چلے جاؤں، جہاد میں نہ چلے جاؤں، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے، مؤذن کی نعمت جو دی ہے، وہ نعمت باقی ثواب پر بھاری ہے، باقی تمام ثواب پر بھاری ہے۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے دو چیزوں کا ثواب، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اور اذان دینے کا ثواب، لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگ وہ ثواب کو پانے کے لیے آپس میں لڑائیاں کریں گے، جھگڑیں گے، تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ لڑائیاں ہو رہی ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، کوئی قاضی آئے انصاف کرنے کے لیے قرعہ ڈالا جائے گا، چٹھی ڈالی جائے گی، جس کا پہلا نام آئے گا اسی کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ دے دی جائے گی، جس کا پہلا نام آئے گا اسی کو اذان دینے کے لیے کہا جائے گا۔ آج ہمارے اندر پہلی صف کی اہمیت ختم ہو گئی، اذان کی اہمیت ختم ہو گئی، مؤذن کی قدر ختم ہو گئی۔ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں نماز پڑھنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ مؤذن فجر کی نماز کے لیے اذان دینے کے لیے گھر سے مسجد آتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، لوگ سوئے ہوئے رہتے ہیں،
فجر کی نماز کے لیے اذان دینے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے مسجد آتا ہے، فجر کی اذان کے بدلے میں پورے محلے والے مل کر کے اس مؤذن کا حق ادا کرنا چاہے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہ پورا محلہ سویا ہوا رہتا ہے، اگر مؤذن بھی تمہاری طرح سو جائے تو پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ید الرحمن فوق رأس المؤذن، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اذان دینے والے مؤذن کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان المؤذنین یخرجون من قبورہم، اذان دینے والے مؤذن لوگ قبر سے اٹھیں گے تو اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں اگر میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا میری تمنا پوری ہو جاتی۔ کون بول رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، اس لیے کہ اذان اور مؤذن کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ فضیلت سن کر کے حضرت عمر بول رہے ہیں اگر میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا تو میری تمنا پوری ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ تلواریں لے کر جہاد میں جان قربانی کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، وہ ثواب ہمیں کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سنو، اللہ نے جن لوگوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے ان میں مؤذن اذان دینے والے بھی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا، میری تمنا پوری ہو جاتی۔ آگے حضور فرماتے ہیں عمر سنو، اس لیے میں یہ فضیلتیں بیان کر رہا ہوں اس واسطے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اندر اذان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، مؤذن کی قدر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اس لیے میں نے فضیلتیں بیان فرمائی اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مالدار لوگ مسجد میں اذان دیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے، یہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ آج وہ زمانہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اذان نہیں دی۔ مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اللہ نے ہمارے اکابر دیوبند کو وہ علوم عطا فرمائے تھے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نبی اذان دیتے تو پوری امت پر اذان دینا فرض ہو جاتا تھا۔ دوسری بات حضرات محدثین بیان فرماتے ہیں نبی اذان دیتے اور نبی کی اذان کی آواز سن کر اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آتا وہ ایمان سے نکل جاتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا کہ بلال تم اذان دو، میں اذان دوں گا، میری اذان کی آواز سن کر کے اگر نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد نہ آئے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ بلال اگر تم اذان دو گے تمہاری اذان کی آواز سن کر کے اگر مسجد نہ آئے تو گنہگار ہو جائے گا۔ بس حدیث میں فضائل اعمال میں ہے سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ آئے۔ اذان کی اہمیت، اذان کی قدر، اذان کی عظمت ہر مسلمان کی دل